یہ قرض کسی وقت مقررہ تک ہو، ایسا ادھار کا معاملہ جس میں تم ایک ٹائم مقرر کرو تو اسے لکھ لیا۔ یہ ضروری ہے کہ آپس میں لکھو تاکہ کل کو اختلاف نہ ہو، تاکہ کیونکہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، مالی معاملہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی تم قرض کا معاملہ کرو تو آپس میں اسے لکھ لیا کرو، یعنی اسے نوٹ میں لے آؤ، کمپیوٹر میں یا جو بھی تمہارے پاس اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اس میں، تاکہ کل اختلاف کی صورت میں اسے پیش کیا جا سکے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرض بھی جائز ہے، اور قرض میں اگر ایک مدت متعین ہو وہ بھی مدت بھی متعین کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ایگریمنٹ بھی لکھے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو وثیقہ کیا جا رہا ہے اسے لکھا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 283 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو پھر تم اپنا مال گروی میں دے سکتے ہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی میں کچھ، اور آپ کے پاس نہ جیب میں کیش ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پاس کارڈ بھی آپ گھر میں بھول گئے۔ اب آپ کو اس موقع پر اس کے لیے آپ کو آئل ڈلوانا ہے، کچھ کام آپ کو پڑ گیا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کیش کی، کوئی شخص آپ کو مل گیا، آپ اسے کہتے ہیں بھائی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے، لیکن میرے پاس ابھی اس وقت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو تم یہ پیسے مجھے دے دو، قرض مجھے دے دو۔ تو وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی مجھے کوئی گارنٹی بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرا موبائل اپنے پاس ہے، یہ بلکہ یہ جو پیسے جو مجھے چاہیے اس سے زیادہ کیا، لیکن مجھے اس وقت ضرورت ہے، تو آپ وہ موبائل اس کے پاس رکھوا لیتے، تو یہ ہوتا ہے گروی رکھنا، یعنی ضمانت اور گارنٹی کے طور پر۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے، یعنی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ضرورت کے وقت میں اپنی کوئی چیز وہ آپ گروی رکھوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کچھ ایسی چیز چاہیے کہ جس کے بدلے میں آپ اپنے پراپرٹی کے کاغذات گروی رکھواتے ہیں، آپ کوئی سونا گروی رکھواتے ہیں، آپ اپنی گاڑی گروی رکھ سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو بہت قیمتی ہو لیکن آپ کو اس سے الگ ایک چیز کی ضرورت ہے اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو گروی رکھوا دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک عام فہم بات ہے، ہمارے معاشرے میں اس پر عمل کیا جاتا ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، آگے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو کہتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے، اپنے رب سے ڈرے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی کو چھپایا تو اس کا دل گنہگار ہو۔ اب یہاں پر جو آگے اس آیت نمبر 283 میں یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ ہو جائے تو جس کی جو امانت ہے اسے چاہیے کہ جو امانت اس کے پاس ہے اسے پھر امانت جو رکھوائی گئی ہے وہ اسے پھر ادا بھی کرے۔ تو اس آیت سے جو مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہم جو انسٹالمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو انسٹالمنٹ ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مثلا کسی سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی اندھا دھند تو نہیں دے دیتا نا، اس کو بھی بھروسے کے لیے اعتماد، اس کو چاہیے کہ وہ آپ اس کو کل یہ چیز لوٹائیں گے، تو وہ آپ سے کچھ ڈاکومنٹس رکھتا ہے، آپ سے کچھ پراپرٹی کے کاغذات بھی مانگ سکتا ہے، آپ سے آپ کا CNIC بھی رکھ سکتا ہے، پاسپورٹ رکھ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کی شناخت ہو کل وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اعتماد، کس لیے ہوتا ہے کہ اسے اعتماد حاصل ہو، تو یہ بالکل ایک گروی رکھوانے والی جیسی بات ہو گئی۔ اور گروی رکھوانا، رہن جو میں نے کہا آپ کو وہ جائز ہے۔ مثلا آج آپ انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو دکاندار یا کوئی بھی شخص آپ کو ویسی انسٹالمنٹ پہ نہیں دیتا، آپ سے کوئی چیز گروی رکھ لیتا ہے، وہ ڈاکومنٹس اس کے پاس گروی ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ رقم ٹائم پہ نہ دی تو یہ مجھے جو ڈاکومنٹس میرے رکھوائے گئے ہیں مجھے بہت ضروری ہے، کل کو مجھے کسی اور جگہ کام آ سکتے ہیں، میرا سفر ہو سکتا ہے، تو پاسپورٹ میرے لیے ضروری ہے۔ تو یہ گروی کا مسئلہ ہو گیا، اور اس کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے قیاس کرتے ہوئے ہمیں انسٹالمنٹ کا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس پہ جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ فائدہ در حقیقت جس کو ہمارے ہاں لوگ ناجائز کہتے ہیں، وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس نے جو بزنس کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے اس سے فائدہ تو اٹھائے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بزنس اس لیے کر رہا ہو کہ میں یہ چیز جو خرید رہا ہوں 10 روپے کی میں نے خریدی، اس کو 10 کی بیچوں، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ کو جو شخص کہہ رہا ہے یار ادھار نقد جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ 10,000 کی، مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو یہ ہے، لیکن چونکہ آپ مجھے یہ پیسہ جو میرا فائدہ ہے یہ مجھے اینڈ ٹائم پہ نہیں دے رہے ہیں، اور میں نے جا کر آگے اور بھی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، تو وہ شخص چونکہ تھوڑا